اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ ماہ رمضان کے 9ویں دن کی دعا کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے اس طرح منقول ہے، فرمایا ہے اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ واہدنی فیہ لبراہینک الساطعہ وخذ بناصیتی الی مرضاتک الجامعہ بمحبتک یا امل المشتاقین۔ اے پروردگار، اس دن میں اپنی وسیع رحمتوں میں سے میرا حصہ قرار دے دے، اور اس دن میں مجھے اپنی روشن اور واضح دلائل کی سمت رہنمائی فرما۔ اس دن میں اپنے واضح اور روشن دلائل کی سمت میری رہنمائی فرما۔ وخذ بناصیتی الی مرضاتک الجامعہ، اور میری پیشانی کو پکڑ کر مجھے اپنی کامل ترین رضایت کی سمت لے چل۔ تجھے تیری محبت کا واسطہ اے مشتاق اور آرزومند لوگوں کی پناہ گاہ۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس دعا کے اندر بھی مومن کے لیے ایک حکمت عملی معین کرنے کی ہے، اور مومن کو یہ بتایا ہے کہ اگر تم ماہ رمضان کے اندر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ چیز کیا چیز ہے جو تمہیں ملنا چاہیے۔ فرماتے ہیں خدایا اس دن میں اپنی وسیع رحمتوں میں سے میرا حصہ قرار دے دے۔ یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ وہ خدا غفور و رحیم اس مہینے کے اندر نہیں معلوم کتنے لوگوں کو ان کی گناہوں سے بخش رہا ہوگا، کتنے لوگ ہوں گے جو آتش جہنم سے آزادی حاصل کر رہے ہوں گے۔ اس کی رحمتیں بے شمار ہیں۔ کچھ ایسے گناہ گار ہوں گے جنہوں نے زندگی میں ہمیشہ گناہ انجام دیے ہوں گے، اس سال اللہ کی رحمت سے اطاعت اور پرہیزگاری کی سمجھ جا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے گناہوں کا بوجھ ہوگا ان کی گردنوں پر، اس مہینے میں کچھ ایسے کام انجام دیں گے، کچھ دوسروں کی دعاؤں کے صدقے میں خدا متعال ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ ایک مومن جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ مہینہ وسعتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں خدا متعال کی رحمتیں برس رہی ہوں گی، تو وہ سوچتا ہے اور خدا متعال سے آرزو کرتا ہے کہ اے پروردگار، جب تیری اتنی وسیع رحمتیں تیری مخلوقات کو مل رہی ہیں، میرا بھی کوئی حصہ قرار دے دے۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں رحمتوں سے کے ملنے کا مطلب معنوی رحمتیں ہیں، ان معنوی رحمتوں کے اندر اپنا حصہ لینا چاہتا ہے۔ اب آپ یقیناً دیکھتے ہوں گے اپنے اطراف میں بھی کہ وہ لوگ جو معمولاً عام دنوں میں اتنے عبادت گزار نہیں ہوتے، ماہ رمضان میں عبادت کرنا چاہتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بڑھ جاتی ہے۔ مثلا نماز شب پر پہلے اتنے معتقد نہیں تھے یا اتنے پابند نہیں تھے، تو اس مہینے میں پابندی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ مانگنے والا خدا متعال سے مانگ رہا ہے کہ اے پروردگار، تو سب کو رحمتیں دینے والا ہے، شاید میں ان رحمتوں کے قابل نہ ٹھہرا ہوں، شاید میرے اعمال کے اندر کمی رہ گئی ہو، لیکن تجھے تیری محبت کا واسطہ اس ماہ مبارک رمضان کے دن اپنی وسیع رحمتوں میں سے میرا حصہ قرار دے دے۔ واہدنی فیہ لبراہینک الساطعہ، اور اے پروردگار اس دن میں اپنی روشن دلیلوں کی سمت میری رہنمائی فرما دے۔ خدا متعال کی دلائل پوری کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں، یہ پوری کائنات آیت خدائی ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان اللہ کی نشانیوں کو دیکھ نہیں پا رہے۔ کون ہے جو نکلتے ہوئے سورج کو نہیں دیکھ پا رہا؟ قرآن کریم نے جگہ جگہ تذکرہ فرمایا کہ یہ سورج کے نکلتے ہوئے کو دیکھو، اس کے اندر تمہاری نشانی ہے۔
زمین اور چاند و ستارے یہ سب کے سب اپنے مدار پہ گردش کر رہے ہیں، اس میں تمہاری لیے نشانی ہے۔ آج کون ہے جو نہیں جانتا کہ کائنات کا نظام اتنا پیچیدہ نظام ہے؟ اربوں کھربوں ستارے اور سیارے اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، اور بعض اوقات کئی کروڑ ستاروں اور سیاروں کی گیلیکسیز ایک دوسرے کے درمیان میں سے گزر جاتی ہیں، اور کسی کا نظام درہم برہم نہیں ہوتا۔ خدا متعال کی پیچیدہ دنیا اتنی پیچیدہ ہے کہ کروڑوں ستارے اور سیارے، اس گیلیکسی کے بھی تمام ستارے اور سیارے اپنے محور پر گردش کر رہے ہوتے ہیں، اس گیلیکسی کے بھی تمام ستارے اور سیارے محور پر گردش کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود اربوں سال گزر جانے کے باوجود یہ دنیا قائم و دائم ہے، باقی ہے، جبکہ ان میں سے کسی ایک کا غلط چلنا سب کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ فَمَا وَحْدِنِي فِيهِ لِبَرَاهِينِكَ السَّاطِعَةِ، اے پروردگار تیری نشانیاں تو زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، تیرے دلائل زمین و آسمان میں۔ اللہ کے نبی حجت خدا بن کر زمین پر تشریف لائے، اہل بیت اطہار علیہ السلام حجج الہی تھے، اللہ کی حجتیں تھیں، خود قرآن کریم اللہ کی حجت ہے جو میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ نشانیوں کے ہوتے ہوئے، اللہ کی حجتوں کے ہوتے ہوئے میری آنکھوں میں، میری بصیرت میں کمی ہے۔ وَاهْدِنِي فِيهِ لِبَرَاهِينِكَ السَّاطِعَةِ، اے پروردگار اس دن میں مجھ پہ لطف و کرم کر دے، میں تیری ان نشانیوں، ان حجتوں کو دیکھنے کے قابل بن جاؤں، انہیں سمجھنے کے قابل بن جاؤں، میرا شعور اتنا بڑھ جائے کہ میں ان کو درک کر سکوں۔ ورنہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کے سامنے اللہ کی حجت ہوتی ہے، سمجھ نہیں پاتا، مگر کربلا کے میدان میں کچھ اور ہوا۔ کربلا کے میدان میں ایک طرف سے سید الشہداء کی حجت ہے جو مضبوط ترین حجت ہے، جس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے، نواز رسول ہونے میں، ان کے حق پہ ہونے میں، یزید کے باطل ہونے میں۔ ان کی اس حجت کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ ایسے ان کا ساتھ دیتے ہیں کہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور ان تمام کے ہوتے ہوئے پھر بھی ہزاروں دسیوں ہزار افراد وہ تھے جو ان تمام نشانیوں کو دیکھ رہے تھے، ان تمام دلائل کو دیکھ رہے تھے، حضرت حر جیسے کہ پلٹنے کو دیکھ رہے تھے، لیکن ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا، سید الشہداء کو شہید کرنے میں مشغول رہے۔ بس اللہ کی حجت بعض اوقات ہوتی ہے، دلیلیں ہوتی ہیں، بصیرت نہیں ہوتی دیکھنے والے میں۔ یہاں پر وہی بصیرت مانگی گئی ہے، وَاهْدِنِي فِيهِ لِبَرَاهِينِكَ السَّاطِعَةِ، اے پروردگار اپنی روشن دلیلوں کی سمت میری ہدایت کر دے، میں خود بخود اس سمت سفر کروں۔ بعض اوقات انسان پوری زندگی گزار دیتا ہے، 40-50 سال 60 سال گزارنے کے بعد اچانک اسے احساس ہوتا ہے کہ جو وقت گزارا وہ اچھا نہیں تھا۔ کتنی حسرت ہے اس کے اندر، کتنا افسوس ہے اس کے اندر۔ خدا نہ کرے کوئی طالب علم کسی ادارے کے اندر تعلیم حاصل کر رہا ہو، 4 سال تک محنت کرے، اس کے تمام امتحانوں کو بے حسن خوبی طے کرے، پیسہ بھی لگائے، محنت بھی لگائے، جذبے سے کام کرے، 4 سال کے بعد جب وہ امتحانوں میں سب میں سرخروئی حاصل کرنے کے بعد اس ادارے کی سند لینے جائے تو پتہ چلے کہ اس کی سند کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کی ڈگری ایکسیپٹڈ نہیں ہے۔ بدقسمتی سے بعض لوگوں کے ساتھ دنیا میں ایسے ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، مقابلے میں آتے ہیں، کمپٹیشن کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں، مقامات کو حاصل کر لیتے ہیں، موت سے کچھ وقت پہلے احساس کرتے ہیں جو کچھ بھی ہوا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ سب دنیا کا تھا اور میں چند سال میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ پھر ایک حسرت ہے، اب ایک ندامت رہ جاتی ہے۔ وَاهْدِنِي فِيهِ لِبَرَاهِينِكَ السَّاطِعَةِ، اے پروردگار جب تک میرے اعضاء میں طاقت ہے، میرے ذہن کے اندر ہمت ہے، ابھی سے مجھے اپنی روشن دلیلوں کی سمت ہدایت کر دے۔ وَخُذْ بِنَاصِيَتِي إِلَى مَرْضَاتِكَ الْجَامِعَةِ، اور اے خدایا
ممکن ہے میں گمراہ ہو رہا ہوں، ممکن ہے میں توجہ نہ دوں، تو میری پیشانی کو گویا پکڑ لے اور مجھے اپنی کامل ترین رضایت کی سمت لے چل۔ بعض اوقات کوئی انسان نشے کا عادی ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، نشے کا عادی ہونے کے بعد یہ چاہتا ہے کہ نشہ چھوڑے لیکن نشہ چھوٹتا نہیں ہے، تو یہ اپنے علاج کرنے والوں کو اجازت دے دیتا ہے کہ میرا علاج کرو، چاہے اس کے لیے تمہیں ہاتھ باندھنے پڑیں، پاؤں باندھنے پڑیں۔ قبول کر لیتا ہے کہ ہاں یہ میں سختی جھیلنے کو تیار ہوں۔